بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم 8 کلاس کی اردو کی کتاب کمل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا سبق نمبر 1 ہے حمد۔ اس میں سب سے پہلے جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے مبرہ، کسی ذمہ داری سے آزاد، اطلاق، نافذ ہونا، عائد ہونا، منزہ، عیبوں سے پاک، انفس، عالم ارواح، ورائے عقل، سمجھ سے بالا تر، جادوانی، لافانی، کبھی ختم نہ ہونے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح ہے۔ پہلا شعر ہے، خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کامل اور بے مثال صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ ہی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، یعنی ہر چیز کا آغاز بھی اسی سے ہے اور انجام بھی اسی کے تابع ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے جس کی نشانیاں کائنات میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں، اور باطن بھی ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر ہر دل کے حال سے واقف ہے۔ شاعر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر حد سے بلند ہے، وہ وقت، جگہ اور صورت سے پاک ہے۔ بندہ جس طرف بھی نظر کرے اسی کی قدرت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے کہ وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر۔ یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ازلی و ابدی شان کو بیان کرتا ہے۔ اللہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ اس کی شان و عظمت ابتدا اور انتہا دونوں پر غالب ہے۔ یہاں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے لیے وقت کا تصور محدود ہے، مگر اللہ کی ذات ہر طرح کے زمانی حدود سے بالا تر ہے۔ کائنات میں کوئی مقام یا وقت ایسا نہیں جہاں اللہ کی قدرت اور ملکیت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے، نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے اول اور آخر ہونے میں کوئی جدائی یا فرق نہیں، یعنی اس کی ہر صفت کامل اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ مخلوق کے لیے ابتدا اور انتہا دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، مگر اللہ کے لیے یہ دونوں ایک ہی شان کی کیفیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی خدائی انسانی فہم اور عقل سے کہیں بلند ہے۔ انسان اپنی محدود سمجھ کے باعث اس کی حقیقت کو مکمل طور پر جان ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ جو آخر ہے وہی اول بھی تھا تو، وہی جو آج ہے سو کل بھی تھا تو۔ یہ شعر اللہ کی صفات قدیم و قائم کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے موجود تھی، آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ نہ اس پر وقت کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ شاعر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کائنات میں سب کچھ بدلتا ہے مگر اللہ کی ذات میں تغیر نہیں ہوتا، وہ نہیں بدلتی۔ ازل سے ابد تک اس کی وجودیت ایک ہی جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شعر ہے تیرا اول و آخر مطابق، نہ تیرے ساتھ لاحق نہ سابق۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی اول اور آخر ہونے والی دونوں صفات مکمل ہم آہنگ اور مساوی شان رکھتی ہیں۔ اس کا نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے اور نہ اس سے پہلے کوئی وجود رکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں کامل، منفرد اور بے نیاز ہے۔ یہ صفات اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ نہ ابتدا میں کسی کا محتاج تھا نہ انجام میں، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ شعر ہے مبرہ قید اور اطلاق سے تو،
منزہ انفس و آفاق سے تو۔ یہاں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ ہر قسم کی قید، پابندی، جسمانیت اور حدود سے پاک ہے، نہ وہ جگہ کا محتاج ہے نہ زمانے کا۔ انفس یعنی انسان کی ذات، آفاق یعنی کائنات، دونوں سے اللہ پاک اور بلند ہے۔ اس کا وجود مخلوق جیسا نہیں، وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، منفرد ہے، اس کا ادراک ممکن نہیں، مگر اس کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ زمین و آسمان کا نور ہے تو، مگر خود ناظر و منظور ہے تو۔ اس شعر میں شاعر اللہ کو کائنات کی روشنی، زندگی اور ہدایت کا منبع قرار دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر رونق اسی کی دی ہوئی ہے، وہ خود ہی دیکھنے والا بھی ہے اور نظر آنے والا بھی۔ اس کی قدرت کے آثار ہر شے میں دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کی ذات پوشیدہ ہے۔ شاعر نے اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی شان مشاہدہ کو نہایت خوبصورتی سے وہ بیان کیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ سوا تیرے نہیں موجود کوئی، نہ عابد ہے نہ ہے معبود کوئی۔ یہاں توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود حقیقی نہیں، اور نہ ہی کوئی وہ عبادت کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے، جب کہ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ ہی خالق، مالک ہے، رازق ہے۔ عبادت، بندگی، نیاز مندی صرف اسی کے سامنے جھکتی ہے۔ شاعر توحید کی پاکیزہ حقیقت کو بہت مضبوط انداز میں وہ واضح کر رہا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، تیری رحمت ہے یہ جلوے دکھاتی، ہے قہاری تیری سب کو مٹاتی۔ شاعر اللہ کی دو صفات کا ذکر کرتا ہے، رحمت اور قہاری۔ اللہ کی رحمت انسانوں کو نعمتیں، آسائشیں اور نور عطا کرتی ہے، جبکہ اس کی قہاری ظالموں اور نافرمانوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ دونوں صفات کائنات کے توازن کو قائم رکھتی ہیں۔ اس کی رحمت وسیع ہے، مگر اس کا عذاب بھی برحق ہے۔ اسی نظام سے عدل اور حق وہ قائم رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جادوانی۔ آخری شعر میں شاعر اعلان کرتا ہے کہ اصل بادشاہی اور اختیار صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر حکومت عارضی ہے، مگر اللہ کی سلطنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہی سب کا مالک، حاکم اور چلانے والا ہے۔ اس کے فیصلے اٹل اور اس کی قدرت دائمی ہے۔ شاعر اللہ کی بادشاہت کی ہمیشگی اور بے مثالی کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ نیکسٹ وہ معروضی سوالات ہیں۔ یہاں سے دیکھیں کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں نعت، حمد، منقبت، ترانہ، تو اسے حمد کہتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہاں پہ جو درست آپشن ہوگا اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حمد خدایا اول و آخر بھی تو ہے، کہ شاعر کون ہیں؟ حفیظ جلندری، مولانا ظفر علی خان، محمد اسماعیل میرٹھی اور اکبر آل آبادی، تو اسماعیل میرٹھی ہے۔ تیسرا ہے، شعر کے آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس حمد کے پہلے شعر کی ردیف ہے، بھی تو ہے تو سے آخر کوئی، تو اس کی ردیف وہ بھی تو ہے۔ چوتھا ہے، حمد کے پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، 2، 3، 4، 5، تو 4 صفات کا ذکر ہے۔ پانچواں ہے، ورائے عقل ہے تیری خدائی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اول و آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت و شان کو سمجھنا عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا خالق ہے، تو درست آپشن بے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت و شان کو سمجھنا عقل سے وہ بالا تر ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ الفاظ کی ترتیب درست کر کے مصرع وہ دوبارہ تحریر کیجیے۔
بک پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو شعر لکھا ہوا اس کی ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے، لفظ آگے پیچھے ہیں، جیسے کہ غلط ترتیب کے ساتھ یہ شعر ہے، اس کی درست ترتیب آپ نے وہاں پہ یہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ غلط ہم پڑھتے ہیں کہ اول و آخر بھی خدایا ہے تو یہ درست شعر ترتیب کے ساتھ یوں بنے گا کہ خدایا اول و آخر بھی تو ہے۔ اسی طرح غلط ترتیب کے ساتھ مبرہ، اطلاق، قید، تو اور سے، تو یہ وہاں پہ آپ صحیح درست جو ہے وہ شعر اس طرح لکھیں گے کہ مبرہ، قید اور اطلاق سے تو۔ اسی طرح جدائی نہیں آخر سے اول کو، نہیں اول کو آخر سے جدائی، درست ترتیب یہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے وہ اول سے آخر تو کہ ہے، وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، درست ترتیب وہاں پہ یہ بنے گی۔ تو وہاں پہ جو باکس بنا ہے درست ترتیب کے ساتھ لکھنے کا، تو وہاں پہ ترتیب کے ساتھ آپ یہ اشعار جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ زبان شناسی قواعد ہیں، املا کی درستی، کہ اردو کا اہم ذخیرہ الفاظ فارسی کے علاوہ عربی کے الفاظ پر بھی مشتمل ہے، جس میں بہت سی تراکیب عربی کی ہیں۔ ان کو لکھتے ہوئے املا کا خیال رکھنا چاہیے، مثلاً بعض اوقات الف خاموش ہوتا ہے، جیسے بالکل، ٹھیک ہے، تو یہاں با کی آواز بھی آ رہی ہے، لام کی بھی آ رہی، الف کی نہیں آ رہی، کیوں؟ کیونکہ الف یہاں پہ خاموش ہے۔ بالخصوص یہاں پہ بھی دیکھیں الف کی آواز نہیں آ رہی۔ اسی طرح لام ساکت ہوتا ہے، جیسے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہیں گے، یہاں پہ بھی لام جو ہے وہ خاموش ہے، آواز نہیں دے رہا، السلام علیکم پڑھیں گے۔ لام کے بغیر لکھنا جو ہے فاش غلطی ہے، یعنی کہ لام جو ہے وہ لازمی ساتھ لکھی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ خاموش الف کے مزید دو الفاظ تحریر کیجئے، دیکھیں بالفرض اس میں بھی جو ہے وہ الف آواز نہیں دے رہا، بالترتیب اس میں بھی الف آواز نہیں دے رہا، بلا وجہ، بلا وقفہ، بالعموم، بلا تعمل وغیرہ، آپ یہ الفاظ جو ہے وہ اس طرح لکھ سکتے ہیں جو کہ اس کی آواز نہیں دے رہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ متضاد الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ دی گئی عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر عبارت نقل کیجیے۔ متضاد کہتے ہیں کسی بھی چیز کے الٹ کو، میں کہوں کام کرنا ہے، آپ کہیں نہیں کرنا، تو یہ متضاد ہے۔ میں کہوں دن، آپ کہیں رات، یہ متضاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی چیز کے الٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ عبارت ہے کہ ہم ایسی پکی گولیاں نہیں کھیلے، دوسرے دن شام چھاتا لے کر بارش کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ آپ کہیں گے کمرے کے باہر چھاتا لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ آپ لوگ نہیں جانتے سردی میں جب بارش آتی ہے تو بہت آتی ہے۔ کوئی 9 یا 10 بجے ایک صاحب گئے، ہم نے بھائی تم بڑے عقل مند ہو، ایسی بارش میں چھاتے کے بغیر نکل آئے۔ تو اس عبارت کو آپ نے سمپل جو ہے وہ جس لفظ کے نیچے انڈر لائن ہے، خط کشیدہ ہے، تو اس کو آپ نے اس کا الٹ بنا دینا ہے۔ جیسے کہ ہم ایسی پکی کے نیچے دیکھیں لائن ہے، تو یہاں پہ ہم نے کچی کر دینا ہے، اس کا الٹ کر دینا ہے، ہم ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلے۔ اسی طرح دوسرے دن شام، تو دوسرے دن صبح، شام کا متضاد کیا آئے گا؟ صبح۔ اسی طرح آپ کہیں گے کمرے کے باہر، آپ کہیں گے کمرے کے اندر یعنی کہ باہر کا الٹ بنا دیں گے، یعنی کہ اس کو اندر کر دیں گے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے سردی کی جگہ پہ آپ گرمی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے صاحب گئے، آپ صاحب آئے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عقل مند اور نادان، اس کا الٹ ہے۔ اس طرح جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ متضاد الفاظ لگا کر آپ جو ہے وہ یہ عبارت سیم ویسے ہی دوبارہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہم کافی الفاظ، کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے کم از کم 3 ہم کافی الفاظ لکھیے، جیسے آخر ہے، حکمرانی ہے، نور ہے۔ تو آخر کے جو ہم کافی الفاظ ہیں وہ ظاہر، باطن، طاہر، حکمرانی کے سلطانی، دستانی، جادوانی، نور کے دور، سرور، حضور وغیرہ جو ہے وہ اس کے ہم کافیہ الفاظ ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ خدایا اول، عقل، زمین و آسمان، حکمرانی، منظور، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے خدایا۔ جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ خدایا ہمیں ہر مشکل میں اپنی مدد اور ہدایت عطا فرما۔ اول،
اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا سب سے اول اور سب سے طاقتور حاکم ہے۔ عقل وہ نعمت ہے جس سے انسان سیکھتا، سمجھتا اور ترقی کرتا ہے۔ زمین و آسماں کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سب بے مثال قدرت کی نشانی ہے۔ حکمرانی، کائنات میں اللہ ہی کی حکمرانی ہے اور اسی کا فیصلہ سب پر غالب ہے۔ منظور، میری دعا ہے کہ میری کوشش اور محنت اللہ کو منظور ہو اور مجھے کامیابی ملے۔ یہ جملے آپ لوگ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ حمد کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔ نظم حمد از اسماعیل میٹھی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت، طاقت اور شان بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اس کی بنائی ہوئی کائنات، اس کا نظام، اس کی قدرت، اس کی نشانیاں، اس کے وجود کا ثبوت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے وجود کو جھٹلا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہماری ہر حرکت، ہر سوچ اس کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ پہلا ہے کہ زمین و آسماں کا نور ہے تو، مگر خود ناظر و منظور ہے تو۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کو کائنات کی روشنی، زندگی اور ہدایت کا منبع قرار دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر رونق اسی کی دی ہوئی ہے۔ وہ خود ہی دیکھنے والا بھی ہے اور نظر آنے والا بھی۔ اس کی قدرت کے آثار ہر شے میں دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کی ذات پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی شان مشاہدہ کو نہایت خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ نیکسٹ ہے وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر۔ یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ازلی و ابدی شان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ اس کی شان و عظمت ابتدا اور انتہا دونوں پر غالب ہے۔ یہاں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کے لیے وقت کا تصور محدود ہے، مگر اللہ کی ذات ہر طرح کے زمانی حدود سے بالاتر ہے۔ کائنات میں کوئی مقام یا وقت ایسا نہیں جہاں اللہ کی قدرت اور ملکیت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مسلم ہے تجھ کو حکمرانی کہ تیری سلطنت ہے جادوانی۔ آخری شعر میں شاعر اعلان کرتا ہے کہ اصل بادشاہی اور اختیار صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر حکومت عارضی ہے، مگر اللہ کی سلطنت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہی سب کا مالک، حاکم اور چلانے والا ہے۔ اس کے فیصلے اٹل اور اس کی قدرت دائمی ہے۔ شاعر اللہ کی بادشاہت کی ہمیشگی اور بے مثالی کا جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔